اولاد ہی بڑوں کا نام زندہ رکھتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بڑوں کا نام ہماری وجہ سے، پھر ہمارے بعد والوں کا ہمارا نام وہ زندہ رکھیں گے. اس لیے اولاد کی اتنی اہمیت ہے، یعنی انسانی اولاد کی. وسلم نے فرمایا کہ بھائی اولادیں پیدا کرو، میں قیامت کے دن فخر کروں گا تم پر کثرت امت کی وجہ سے. اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں جن کے ہاں تناسل کا نظام ہے، ان کا سیزنل ہے، بس سیزن کے ساتھ متعین ہے. بس بھینس 12 آور ہوتی ہے، خاص سیزن ہے اس کا، سال میں ایک بار بس ٹھیک ہے. شیر کا سیزن ہے، پرندوں کا ایک سیزن ہے. انسان کے لیے کوئی سیزن نہیں ہے، تاکہ ہر وقت دنیا میں آتا رہے یہ انسان. ان کے مقصود کائنات یہ. اور وہاں رغبت بھی سیزنل ہے، یہاں رغبت ہمہ وقت ہے. وہاں سیزنل ہے. دیکھیں جانور رہتے ہیں، چڑیا چڑی رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھیں. کبوتر رہتے ہیں، ہم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بھائی اس تناسل کے فعل کو انجام دیتے ہوں. وہ سیزن میں ہے، اس وقت انڈے بھی دیں گے، بچے بھی دیں گے. لیکن انسان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں مقصود یہ ہے، جو مقصود ہے وہ ہمہ وقت مقصود ہے. پورے سال میں بچے ماشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں، پورے سال میں عجیب نظام ہے. یہ عجیب ہے، سبحان اللہ. اس لیے اولاد جو ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. انبیاء السلام نے بھی سب نے اولاد مانگی، اور ہر نبی کی اولاد ہوئی. بڑی بڑی عمروں میں حضرت ابراہیم السلام کی کتنی بڑی عمر میں 80 سال کے بعد بچے پیدا ہو رہے، اور زکریا علیہ السلام کی اولاد ہو رہی. صرف 2 پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان پر ایسا غلبہ تھا آخرت کا، اللہ کی محبت کا، کہ ان کا اس طرف رجوع ہی نہیں تھا، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا، وہ شہید کر دیے گئے. اور دوسرے عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام ہیں جو قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے، شادی فرمائیں گے، پھر ان کی اولاد ہوگی. سب اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے الولد سر لبی، اولاد اپنے والد کی رازدان ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو صلاحیت کسی انسان میں رکھی ہوتی ہے وہ اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو انسان کی بنیاد ہے، جس کو قرآن نے نطفہ قرار دیا ہے، یہ ایسے نہیں بن جاتا. کہ آپ کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک کا جو خون چل رہا ہے اس میں سے کشید کیا جاتا ہے. تو لہذا اس کے اندر چہرے کا اثر بھی ہے، دماغ کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی ہے. آپ کی ہر چیز کا اس میں اثر ہوگا، تب جا کر وہ قطرہ تیار ہوتا ہے، ایسے نہیں تیار ہو جاتا. اب اسے جب پیدا ہوتا ہے تو چہرہ مورا بھی لے جاتا ہے، اپنے بڑوں کا صلاحیتیں بھی لے جاتا ہے، اخلاق بھی لے جاتا ہے، حوصلے بھی لے جاتا ہے، طاقتیں بھی لے جاتا ہے. پورے اس میں سے، پورے جسم میں سے. تو ہر جگہ خون پھیل رہا ہے نا ایسے. جب یہ خون دل کے پاس سے یعنی گزرے گا تو اس آدمی کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس خون میں آئے گا، اور اس میں سے پھر اس قطرے میں چلا جائے گا. جیسے علمی دنیا کا آدمی ہے تو اس کے اولاد میں علم کی محبت ہوگی، تاجر ہے تو تجارت کی محبت ہے، کسان ہے تو کسان کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت ہے. یہ اس کے دل کس سے آیا ہے. اس طرح اس کا دماغ ہے، اس طرح اس کا چہرہ مورا ہے، اس طرح اس کا حوصلہ ہے. بہادر ہے، بچہ بھی بہادر ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوگا. چاہے گیدڑوں لوگ ساتھ رہتا ہو لیکن اس کی شیرانہ وہ نہیں جائے گی پورے جسم میں سے. اور یہ جو بنتا ہے خون کس سے بنتا ہے؟ خون خوراک سے بنتا ہے، خوراک مٹی سے بنتی ہے. تو گویا کہ مٹی ہی سے انسان پیدا ہوتا ہے. آدم السلام براہ راست پیدا ہوئے، ہم تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مشینوں میں کرتے ہیں نا جی، پروسیس سے، ہم پروسیس سے، لیکن اصل مٹی ہے. ہم نے جو روٹی کھائی وہ مٹی سے بن رہی ہے.
جو گوشت کھائی بھی مٹی سے، کیونکہ گوشت کھانے والا جانور بھی چارہ کھا رہا ہے، اور چارہ جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہو رہا ہے. تو ہم نے مٹی، تو آخر قرآن کا ہم نے مٹی سے پیدا کیا. اب بھی ہماری پیدائش مٹی ہی سے ہے، اسی مٹی سے. مٹی سے خون بنتا ہے، خوراک سے، خوراک میں سے وہ خون میں سے اس کو کشید کیا جاتا ہے انسان کے خمیر کو، پھر اس سے انسان بنتا ہے. تو اصل اس کی مٹی ہی ہے. آدم السلام براہ راست تھے، اور ہم جو ہے نا پروسیس کے بعد ہے، لیکن اصل ہماری بھی مٹی ہے. یہ مٹی ہے. تو یہ بڑا عجیب والدین صاحب، بہت بڑی بات ہے. بڑے تھے حاجی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دنیا سے چلے گئے. ان کی اولادیں ہیں. یہ نہ ہوتے آج ہم جمع نہ ہوتے. یہ ذریعہ بنے جمع ہونے کا. ان کی ہمیں یاد بھی آتی ہے، ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. اور اولاد کے لیے سب سے بڑا جو کام وہی ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے جو اقدار ہیں ان کو قائم رکھیں. بڑوں کے اقدار، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والد کا صلہ رحمی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کا خیال رکھو. بڈھے ہو جائے انہوں نے پوچھتے رہو، یہ والد کے ساتھ صلہ رحمی ہے. وہ قبروں میں خوش ہیں کیونکہ ان کے دوستوں کو آپ پوچھ رہے ہیں. اس کی اور اولاد کی ہر بات کی خبر پہنچتی ہے. اولاد کے سارے اعمال والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یعنی دو ہستیوں کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری امت کے، اور والدین کے سامنے. یہ ہفتہ واری نظام ہے. بعض نے جمعرات کا ہے، بعض نے پیر کا ہے. ایک دن مسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ایک دن میں والدین کے سامنے کہ بچہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اچھے کام کرتا ہے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، وہاں مسرت ہوتی ہے، فخر کرتے ہیں ہم جولیوں میں، کیونکہ وہاں بھی اسی طرح کا نظام ایسے مل کر رہتے ہیں. یہاں تو ہم تھوڑے سے ہیں، وہاں تو بہت زیادہ ہے. تھوڑی جگہ میں لاکھوں کروڑوں ہے. ان کو فخر ہوتا ہے جب ان کو اطلاع ملتی ہے یہ بچہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ان کو فخر ہوتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے. اس لیے کسی نے خواب دیکھا کہ اس کی دیکھا ایک عورت بہت اداس بیٹھی ہے، اور اس طرح عالم برزہ دکھایا گیا اور باقی سب خوش ہیں. تو اس نے اس کو پوچھا تم کیوں اتنی اداس ہے؟ سارے خوش ہیں. ان کی اولادیں خبر گیری کرتی ہیں اپنی اماں کی، اور میری اولاد مجھے پوچھتی بھی نہیں ہے. یہ مجھے کہتی ہیں تیرا کوئی نہیں پیچھے، حالانکہ میں اتنا کچھ کنبہ چھوڑ کر آئی ہوں، لیکن نہ میرے لیے دعا کرتے نہ کبھی خبر پڑھاتے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. خوب بھائی صاحب کے خاندان کو اللہ خوب بچے بچیوں کو برکتیں اور خوب ترقیات دے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر. اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد وفل بنا کما تعلق انک التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. یا اللہ اس دعوت کو، اس عقیقے کی دعوت کو یا اللہ قبول فرما. میزبانوں کو برکت اور عافیت نصیب فرما. حاجی صاحب کے درجات بلند فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. اللہ اس گھر کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما. یا اللہ ان کے، یا اللہ حاجی صاحب کے برادران، یا اللہ ان کی بہنیں زندہ ہیں ان کو خوب عافیت نصیب فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. حاجی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب، مشائخ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاری اور آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ اس دعوت کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.